أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 21 وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ 8 اعتراض اور 8 شکوے ان کے پیش ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو نہ ماننا پڑے۔ پہلا جو شکوہ تھا ان ھذا الا افک وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ پہلے 3 شکوے براہ راست کتاب اللہ پر متوجہ ہوتے تھے اور ان کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہوتے، اور اس کے بعد جو شکوے آئے تھے 5 وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس لیے جو پہلے شکووں کا جو انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ذریعے دیا، قل انزلہ الذی یعلم السر، اور اگلے جو 5 شکوے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ پہلے کے جواب میں قرآن کا دفاع، دوسروں کے جواب میں بس یہ فرق آپ نے رکھنا ہوگا۔ اب وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ جو حصہ آ رہا ہے 9واں اعتراض، اور اس کے بعد آئے گا اعتراض نمبر آیت نمبر 32 اعتراض نمبر 10۔ یہ 2 اعتراض ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ان دونوں پر براہ راست اعتراض دونوں پر ہو رہے ہیں۔ پہلے 3 قرآن کو مد نظر بالاصالت، اگلے 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بالاصل، اور اگلے جو 2 آ رہے ہیں اب اعتراض، ان کا رنگ الگ ہے۔ اس لیے پہلے 3 اکٹھے بیان ہوئے، پھر اگلے 5 اکٹھے بیان ہوئے، اور پھر یہ جو 9واں اور 10واں آ رہا ہے یہ الگ الگ بیان ہوں گے، کیونکہ ان کا انداز بالکل الگ ہے۔ آپ ذرا سنیں گے، یہ 9واں اور 10واں اعتراض، اس کے لیے کیا کہا کہ دونوں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کا اعتراض ہوگا۔ لیکن ان میں دونوں آپس میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ پہلے شکوے میں یعنی شکوہ نمبر 9 جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، اعتراض دونوں پر ہے، تذکرہ دونوں کا ہوگا، لیکن اس میں رجحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا، جبکہ 10واں شکوہ جو ہے اس میں رجحان کتاب اللہ کی طرف ہوگا۔ بس یہ ایک الگ الگ رنگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ حصوں میں 10 کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ فرق آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، تب تفسیر جا کر مزیدار حل ہوتی ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترے ہم پر فرشتے، او نری ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، یا ہم دیکھ لیتے۔ چونکہ قال الذین سے یہ براہ راست اترتے ہم پر فرشتے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ اس انداز میں بات کرتا، او نرا ربنا، یا اللہ کو براہ راست ہم بات کرتے، درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہ ہوتا۔ گویا شکوے کا رجحان تو ایک ہی ہے نا، ورنہ اس کو 2 بنا دیں۔ اللہ بالواسطہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ براہ راست ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ نبی بھیج کر نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی پھر ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو اعتراض ایک ہی ہوا۔ اور یہاں پر آپ شیوخ کی تفسیر اور خلاصہ جب دیکھیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ قال الذین لا یرجون، یہ اعادہ ہے پچھلے اعتراض کا جس میں تھا
کہ لولا انزل الیہ ملک، تو آپ دیکھ رہے ہیں لولا انزل الیہ ملک، لا مشاہدہ فی الاصطلاحات، اصطلاحات کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن راج بات کو ہم پکڑ رہے ہیں کہ تاسیس عمدہ ہوتی ہے تاکید سے، تو لہذا تاسیس بنائی جائے، تو جب اس کا راہ کھلتا ہے تو ہم اس کی تاکید نہیں بناتے۔ لولا انزل الیہ ملک، وہ ہے نبی کی طرف فرشتہ کیوں نہیں آتا، اور یہاں ہے ہماری طرف کیوں نہیں آتا، لہذا تاسیس اولا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے تفسیر، اور یہ تاسیس کا بیان بھی اولا ہے۔ قال الذین لا یرجون، وہاں پر تو اعتراض کا جواب ہو گیا تھا کہ تمہیں ٹھاٹ باٹ والا چاہیے نا، تو یہ ٹھاٹ باٹ والا آ رہا ہے، صرف وہ فرشتے کا جواب لفظاً نہیں دیا تھا، فرشتے کا جواب، البتہ قال الذین لا یرجون میں جب بات آئے گی تو پھر فرشتے کا جواب، اس جواب کو دیکھتے ہوئے بعض شیوخ نے کہا چونکہ پہلے کا بھی جواب بن رہا ہے، اس کا بھی جواب بن رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کا اعادہ ہے، تو جواب دونوں کا بے شک ایک ہو، لیکن سوال الگ الگ بنانا یہ تاسیس ہے، یعنی نیا کلام کو نیا لایا۔ کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، پہلے کہا لا کفروا، اور کبھی کہا قالو، اور کبھی کہا قال الظالمون، اور یہاں آ کر فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا۔ اس کی وجہ اس کی وجہ کہ جو قیامت کے سامنے جواب دہی کا جس کو خوف ہوتا ہے نا، تو وہ کم از کم سوال کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہمارا یہ اعتراض لغو ہے، کہ بات جب وزن والی ہے، بات جب مدلل ہے، تو خامخواہ صرف اس وجہ سے میں نہیں مان رہا کہ یہ اس دروازے سے بات کیوں آئی ہے، اس دروازے سے آتی تو میں مان لیتا، جاہلانہ بات ہے نا، بھئی بات میں اگر وزن ہے تو جس دروازے سے بھی آئے، جس ذریعے سے بھی آئے، تو چونکہ اعتراض ایسا کرنے والا صرف اور صرف ڈھیٹ ہوتا ہے یا ظالم ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اس کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا کہ کم از کم ایسی گفتگو تو نہ کروں، اس لیے اللہ نے ان کے اس ڈیٹ پن کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، ورنہ تو یہ کتاب اللہ پر اعتراض کوئی ہوتا تو کرتے، کتاب اللہ پر تو اعتراض ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے براہ راست یہی بات اگر فرشتہ کرتا تو پھر تو مان لیتے، یا اللہ ہمیں براہ راست دیتا تو ہم مان لیتے، یہ نبی کے ذریعے چونکہ آئی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ تو ان کا خامخواہ ڈیٹ پن ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کیوں نہیں اترتا ہمارے طرف فرشتے، او نرى ربنا، اور اللہ کی گفتگو ہم تک بالواسطہ پہنچاتے، او نرى ربنا، یا دیکھتے ہم اپنے رب کو اور بلا واسطہ اپنے رب سے گفتگو کرتے، لقد استكبروا فی انفسهم وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جواب کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اتنے متکبر ہو کہ بات اگر فلاں بندہ کرتا ہے تو نہیں مانتے، اگر فلاں بڑا بندہ بات کرے تو تب مانتے ہیں، یہ تو تمہارا تکبر ہے۔ نبی تمہیں بات بتائے تو نہیں مانتے، فرشتے اگر تمہیں آ کر بتائیں تو یہ مانتے، یہ تو تمہارے اندر کا تکبر ظاہر ہو رہا ہے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اور استاد فرماتے تھے کہ ہیں کافر اور بننا نبی چاہتے ہیں، یہ ہے ان کے دل میں بڑائی، بڑے بننا چاہتے ہیں اپنے جی میں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سر چڑھ رہے ہیں بہت بڑی شرارت میں، عتو سر چڑھ رہے ہیں، شیخ الہند کا معنی سر چڑھ رہے ہیں، عتوا کبیرا بہت بڑی شرارت میں، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، فرشتے آئیں گے ضرور لیکن خیر نال نہیں، سارے گلواسن فرشتے لیکن وہ خیر نال نہیں، لا بشرا نو ویلکم، بتائیسو لا بشرا کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کو آئیں گے صحیح تمہارے پاس لیکن عذاب دینے کے لیے،
اور جب آئیں گے تو اس وقت تم کہو گے حجرا محجورا ویقولون حجرا محجورا، ہوتی کوئی رکاوٹ آڑ بنی ہوئی ہوتی ہمارے اور فرشتوں کے درمیان، کاش کہ ہمارے پاس فرشتے نہ آتے، آئیں گے صحیح، اس وقت کہیں گے حجرا محجورا، ہوتی کوئی رکاوٹ آڑ بنی ہوئی، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم کہیں گے کہ ہم آ چکے ہیں إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے ان کو کر ڈالا ہے خاک اڑتی ہوئی۔ جو تم نے عمل کیے تھے نا اچھے، جن پر تمہیں ناز تھا، گمان تھا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو بناتے ہیں، مسجد کے ہم حاجی ہیں جی، بیت اللہ کے ہم مجاور ہیں، یہ جتنے بھی تم نے اگر اچھے بھی اعمال کیے ہوں گے نا، ہم ان کو بھی اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ بس جی تمہارے اتنے بڑے بڑے تم ہو کہ ہم نے بڑے رفاہی کام کیے جی، ہم بڑے متکبر اور بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس براہ راست فرشتے آنے چاہیے، تمہارے کاموں کا حشر یہ ہوگا جس دن فرشتے آئیں گے نا۔ ہاں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یہ بشارت ہے لیکن سنوایا کافروں کو جا رہا ہے۔ اصحاب الجنہ، کیوں جی ان کے ساتھ تو خطاب ہو رہا ہے نا، قدمنا الی ما عملوا من عمل، اور اس دوران مومنوں کی بات، جس طرح پچھلی تخفیف میں اور جہنم کے تذکرے میں مومنوں کی بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کو دوبارہ چلایا، اسی طرح یہ سنوایا ان کو جا رہا ہے کہ تم کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ والے ہیں، لہذا ہمارے پاس براہ راست وہی آنی چاہیے، بڑے تو یہ ہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، دیکھ لیا جی بشارت کا رنگ، ان کے جواب میں آ رہا ہے یہ بڑا تو یہ ہوتا ہے جس کا ٹھکانہ بڑا عمدہ ہو جنت کے اندر، واحسن مقیلا، اور خوب ہے جگہ دوپہر کو آرام کرنے کی، سستانے کے لیے جو جگہ ہوگی تو وہ بھی اعلیٰ ہوگی، مستقل رہائش تو پتہ نہیں کتنی اعلیٰ، اور جو صرف تھوڑی دیر آرام کرنے کی جگہ ہوگی وہ تمہاری چیزوں سے بہت اعلیٰ ہوگی، وہ بڑی خوبصورت ہوگی، تو پھر جو مستقل رہائش ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے، اور پھر تخفیف کو چلایا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن پھٹ جائے آسمان بالغمام، بادل سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں فرشتے تنزیلاً، تار لگا کر، تار لگا کر، وہ تار ان کی اپنی ہوگی، شیخ الہند کا معنی، کیونکہ مفعول مطلق نوعیت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، تار لگا کر اتارے جائیں گے فرشتے، آسمان پھٹ پڑے گا، جب پھٹے گا تو دھواں دھواں بادل بادل نظر آئیں گے نا، یہ ہے تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اس دن کیا نظر آ رہا ہوگا جب فرشتے عذاب کو دینے کے لیے آئیں گے نا، اس دن یہ نظر آ رہا ہوگا الملک یومئذ الحق للرحمن۔ ثمرۃ التخفیف، ہمیشہ ثمرۃ الدلیل ہی نہیں بلکہ یہ ثمرۃ التخفیف ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ آج تو پتہ چلا نا سچی بادشاہت ہے رحمان کی، دنیا میں یہی نہیں مان رہے تھے کہ تم کہتے تھے رحمان نے اپنے نائب بنا رکھے، جو دہری تھے وہ کہتے تھے رحمان ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی حکومتیں خود متعین کرنی ہے، ساروں کو خطاب ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی سچی ہے رحمان کے لیے۔ سیدھا رحمان کا بولا یہاں بھی کہ بن مانگے عطا کرنے والا، یعنی تمہاری ضرورتیں اس وقت بھی پوری کی ہیں جب تم نے مانگی نہیں تھی، تو اب تو کم از کم مان بھی رہے ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کو برپا کر دیا،
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، جس دن فرشتے آ رہے ہوں گے نا یہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ کہہ رہے ہوں گے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے، اب کہتے ہیں کہ کیوں آ گئے ہیں، بڑا مشکل دن ہے جی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ، یہ دیکھو نا یوم ہے، یوم يَرَوْنَ الْمَلَائِکَةَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، یہ سارا یومن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ، جس دن یعنی یہ فرشتے مانگتے ہیں نا، جس دن فرشتے آئیں گے اس دن کی حالت یہ ہوگی، اور اس دن یہ بھی ہوگا، یہ اپنے آپ کو کہنے والا میں قرآن اس لیے نہیں مانتا کہ نبی بیان کر رہا ہے، میں قرآن تب مانوں جب میرے اوپر براہ راست نازل ہو اللہ کی طرف سے یا بالواسطہ فرشتے کی طرف سے اللہ میرے اوپر نازل کرے، یہ کہنے والا یہ تیرا حال ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہا تھا نا کہ شکوہ نمبر 9 ایسا ہے جس میں بالاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن غالب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے میں غالب کیا ہوگا وہی قرآن وہی، اور یہاں آپ دیکھو دونوں باتیں آ رہی ہیں تخویف کے اندر، جس دن ظالم کاٹ کھا رہا ہوگا اپنے ہاتھ کو، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ بات، اور ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، یہ دونوں حصے آئیں گے۔ اے کاش کاٹ کے اپنے ہاتھوں کو کہہ رہا ہوگا، اے کاش میں بڑا نہ بنتا، اے کاش میں مان لیتا نبی کو، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے میری کم بختی میں نبی کے ساتھ کوئی رستہ بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو دوست نہ بنا لیتا۔ یہ جو فلانا جس کی وجہ سے یہ فلانے کا تذکرہ آ رہا ہے، سنو تو صحیح، یہ جو متکبر ہوتا ہے نا کیوں نہیں مانتا، اچھا میں اگر اس کو مان لوں تو فلانا کیا کہے گا، پھر تو بھی نیچے لگی ہے، فلانا کیا کہے گا، اچھا تیرا یہ فلانوں کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا۔ دیکھو جی دلیل کا رنگ بھی اسی طرح آیا، میں کاش میں فلانے کو دوست نہ بنا لیتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے وہ فلانا کون تھا، اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا، نصیحت سے اس نے مجھے دور کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر، اور دیکھو نا پیچھے آیت نمبر 18 میں آیا حتی نسوا الذکر، کہ یہ ذکر کو بھول گئے، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا تھا، بعد اذ جاءنی، میرے پاس آ جانے کے بعد۔ وہ جو فلانا تھا جس نے مجھے قرآن سے دور کیا، وہ فلانا تو میں اس کو دوست سمجھ رہا تھا، وہ تو شیطان نکلا۔ کیوں جی، کان الشیطان للانسان خذولا، وہ تو شیطان ہے نا انسان کو وقت بھر دھوکہ دینے والا۔ شیطان مجھے قرآن سے دور کر گیا، شیطان قرآن سے اس طرح دور نہیں کرے گا، عدالتوں قسموں کے وقت کہے گا قرآن کو سر پر اٹھا لو، قرآن کی قسم یہ وہ، جب عقیدے کی بات آئے گی نا وہ کہے گا فلاں کتاب، تو یہ ہوتا ہے شیطان۔ یہ کیا ہے، شیطان وقت پر دھوکہ دیتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ خذول کا کیا معنی ہے، وقت پر دھوکہ دینے والا۔ عدالتوں میں جانے کے لیے تو قرآن نہیں آیا کہ عدالتوں میں بھائی کو اٹھا لو، قسم و طلاقوں کے لیے اٹھا لو قرآن کو۔ قرآن تو اس لیے آیا کہ کھول کر بیان کرے، اور وہ جب کھولنے کی بات آتی نا تو مجھے قرآن سے ہٹا دیتا، فلاں کتاب ادھر لے جاتا۔ یہ تو شیطان تھا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ اپنی زبان سے اس کو کہہ رہا ہے فلانا جس کو میں نے دوست بنایا تھا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان ہے انسان کو وقت پر دھوکہ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آخر زمانہ میں دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے داعی پیدا ہو جائیں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے، جی قرآن کی طرف بلانے والا نہیں بلکہ جہنم کی طرف بلانے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ فماذا تأمرنی، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ مجھے جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہوگا،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، وہاں دیکھ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، ان کو کوئی امام ہے، ان کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانا اور وہاں کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی اگر میں ایسی جگہ پر ہوں، نہ وہاں امام ہو مسلمانوں کا اور نہ وہاں مسلمانوں کی جماعت ہو، اکیلا پھنس جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ان سارے فرقوں سے جدا ہو جانا، اگرچہ تجھے درخت کی جڑ کو داڑھوں سے کیوں نہ پکڑنا پڑے۔ یہ فلانے یہ تمہیں قرآن سے جب دور کر رہے ہو، سمجھ جانا یہ ہمارے دوست اچھے ہم نشین نہیں، یہ برے جانشین، برے ہم نشین ہیں جو ہمیں قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اور جی اب اللہ کے نبی بھی تو اس کو روکتا چیختا چلاتا دیکھ لیں گے، دیکھو تخفیف کا رنگ جواب اسی طرح۔ قرآن نہ ماننے والے کہتے ہیں قرآن نبی نے بیان کیا اس لیے نہیں مانتا، اگر فرشتے براہ راست مجھے کہتے تو میں مان لیتا، تو فرمایا جائے گا وقال الرسول یا ربی، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شیخ الہند کا معنی لکھوانے لگا جی، اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو ٹھہرایا تھا جھک جھک، قرآن کو فضولیات بنا رکھا تھا انہوں نے، کسی کی جھک جھک کو بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، بھائی اس کی باتوں کو لینے میں کیا فائدہ، نعوذ باللہ قرآن کو اس طرح انہوں نے سمجھ رکھا تھا، مانا کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ قرآن دے آیا تھا پڑھنے کے لیے، کسی کی جگ جگ کو تو فضول چھوڑا جا سکتا ہے نا، قرآن کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، انہوں نے قرآن کو ایسے چھوڑا تھا نعوذ باللہ یہ فضول چیز ہے، کوئی اس کو پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی شکایت لگا رہے ہوں گے جی۔ اس کا مطلب ہے قرآن چھوڑنے والوں کی شکایتیں اس وقت اللہ کے نبی بھی لگائیں گے جس گھڑی اللہ کے نبی سفارشوں کے لیے تیار ہوں گے، اس گھڑی اللہ کے نبی مزید شکایت لگا رہے ہوں گے، اے اللہ یہ میں نے قرآن دے کر آیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اب عدالتوں میں دیکھا جائے، جمہوری عدالتوں میں قرآن کی وقت کس طرح ہے، فضول شو پیس، غلاف میں چڑھا کر چومو چاٹو بس رکھ دو، بس شو پیس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدے کے باب میں فلاں 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 چلتا ہے جی، فلاں کتاب ہے بس وہی کافی ہے، قرآن نہیں جی یہ فضول چیز ہے نعوذ باللہ، بس یہ چومنے زبان سے تو کوئی اس کو فضول نہیں کہتا، لیکن اپنے کردار سے ہر کوئی اسے بے وقوع سمجھ کر پھینک رہا ہے جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَكَذَلِكَ، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، ہر نبی کے لیے ہم نے اسی طرح دشمن بنائے ہیں، مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے، ہر نبی کے ساتھ اسی طرح دشمنی کی گئی ہے۔ بھئی تیری بات اس لیے نہیں مانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے، ہر نبی کو لوگوں نے اسی طرح کہا، تیری بات اس لیے نہیں مانتے کہ تو جو کہہ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ دیکھ لو سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ۔ اور جی نبیوں کے ساتھ کیا کرتے، اللہ کے نبی جب خطاب کر رہے ہوتے، ردوا أيديهم في أفواههم، کافر اپنے ہاتھ نبیوں کے چہروں پر رکھ دیتے، نہ کرو باز، نہ کرو بیان، یہ اللہ کے نبی کے اسی طرح ہر علاقے میں مجرم رہے ہیں دشمن بن کر۔ وقال الذین کفروا، اور شکوہ نمبر 10، یہ 10واں اعتراض آ رہا ہے مشرکین کا۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، پہلا اعتراض آیا تھا تو وہاں بھی فرمایا تھا قال الذین کفروا، یہ آخری اعتراض آ رہا ہے، یہاں بھی فرمایا قال الذین کفروا، کہا ہے ان لوگوں نے جو منکر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ نبی اور قرآن دونوں پر اعتراض ہے، لیکن رجحان کس طرف ہوگا، کتاب اللہ کی طرف، کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا قرآن سارا اکٹھا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے،
اس سے تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ خود بناتا ہے، نعوذ باللہ۔ کذالک اسی طرح ہی اتارا، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ثابت رکھیں ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو۔ روزانہ نئی نئی وحی آئے گی، آپ ثابت رہیں گے، روزانہ کا اعتراض اس کا جواب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں گے، تاکہ روزانہ آپ کے دل کو میرے پیغمبر ہم مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو، مانا کرنا جی، پڑھ سنایا ہم نے اس کو، کیونکہ سیدنا جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، یوں وہی ہوئی۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ترتیلاً، ٹھہر ٹھہر کر۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، علی وجہ المنزل، جس طریقے سے نازل ہوا، ورنہ وہ قرآن جیسی چیز تو ہوگی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن نہیں ہوگا۔ پھر سرائکی لہجے میں، پشتوں میں قرآن پڑھتے ہوئے اگر سمجھ آ جائے کہ یہ سرائکی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے کہ یہ پشتو ہے یا انگلش ہے، تو سمجھو یہ پھر عربی میں نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ عربی جیسی کسی چیز میں پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اجمی بھی نہیں ہے، کیونکہ اجمی ہوتی تو پتہ چلتا، اجمی بھی نہیں ہے اور عربی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس میں ہے؟ تو بھائی دھیان کرنا۔ اور یہ جو قرات ہے یہ فرائض صلاۃ میں سے ہے، اگر قرات نہ ہوئی تو فرض نہ ہوگا، اس لیے وفاد اکرام ورتلناہ ترتیلا، اس کا خاص خیال۔ ولا یاتونک، 10 اعتراضوں کے بعد فرما رہے ہیں، لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، یہ جو بھی بات آپ پر مارتے ہیں میرے پیغمبر، کوئی بھی اعتراض، 10 لگائے نا اعتراض آپ پر، کوئی بھی اعتراض لگاتے ہیں، الا جئناک بالحق، ہم آپ کے پاس لے آتے ہیں ٹھیک بات، خود پھنس جاتے ہیں، یہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں اس کے عوض ہم لے آتے ہیں ٹھیک بات، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس سے بہتر کھول کر، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ نہ اعتراض کرتے تو نہ اور زیادہ یہ پھنستے، نبی پر اعتراض کر رہے ہیں جی، تو خود ہم نے اور زیادہ بہترین کھول کر بیان کیا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ عرض کیا تھا نا کہ مضمون صورت کے مطابق تخویف اخروی ہوگی، یہ جب بات ختم ہو رہی ہے نا کہ قال الذین قال الذین قال الذین، یہ الذین کون ہے؟ آخری تخفیف الذین سے شروع ہوئی، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنم کی طرف لائے جائیں گے گھیر کر، علی وجوہہم، اوندھے منہ۔ اچھا یہاں تخفیف کا رنگ اوندھے منہ والا کیوں ہے؟ کیوں جی انہوں نے زبانیں چلائی تھی نا نبی پر، یہ منہ چلائے تھے نبی پر، تو آج الجزاء من جنس العمل، بدلہ بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے کام کیا تھا۔ یہی چہرہ لائے تھے نا نبی پر اعتراض کرنے کے لیے، آج اسی چہرے کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے الٹا کر۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کی قدر و منزلت کو گھٹیا سمجھا ہے انہوں نے، نعوذ باللہ۔ اولئک شر مکانا، یہ ہیں اپنے مرتبے میں اور درجے میں بہت برے، جو جہنم میں اوندھے منہ جا رہے، شر مکان تو یہ ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے بڑے گمراہ تو یہ ہیں، نبی کو گمراہ سمجھنے والے سب سے بڑے گمراہ تو یہ ہیں جن کو جنت کی راہ نہیں ملی اور اوندھے منہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جی یہ آیات 34 میں 10 اعتراض کلیئر ہوئے۔ پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں نے کہا تھا نا لفظ فرقان کو یاد رکھنا، آگے جا کر کام آئے گا، آ گیا جی۔ 10 اعتراض، اللہ نے فارغ کتاب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز نازل کی تھی، لیکن انہوں نے اعتراض پہ اعتراض کیا، تو ان کا حشر بھی اسی طرح دنیا میں بھی ہو سکتا ہے،
جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو فرقان دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اچھا جی، اس کا نام اللہ نے فرقان بھی رکھا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب کا نام فرقان. آپ نے پڑھا تھا سورہ الانبیاء آیت نمبر 48 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اب آپ نے توجہ کرنی ہے تھوڑی جی. سیدنا موسیٰ اور ہارون یہ دلائل نقلیہ آ رہے ہیں اور آپ نے گننے ہیں کہ اس صورت میں یہ انداز کیوں آیا. سورہ الانبیاء میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسی طرح پہلی دلیل سیدنا موسیٰ اور ہارون کی آئی تھی اور دوسری دلیل آئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن یہاں انداز بدلا ہے. سورہ المومنون میں انداز بدلا. چوتھی دلیل آئی تھی سیدنا موسیٰ کی اور ہارون علیہ السلام. توجہ ہے جی، چوتھی دلیل سورہ المومنون میں. لیکن سورہ الانبیاء میں اور سورہ الفرقان میں پہلی دلیل آتی ہے سیدنا موسیٰ اور ہارون سے. تو دیکھو مضمون صورت کے مطابق ہے. وہاں کہا تھا نا کہ اللہ غفلت سے بیدار کروا رہے ہیں، اور غفلت سے بیدار کرایا تھا جس انداز سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے، وہ بہت واضح تھا. دو قوموں کی طرف تھے، فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف. چونکہ سب سے واضح وہی تھی تو اس لیے وہاں پہلی دلیل آئی. اور یہاں پر سورہ الفرقان میں جس انداز میں فرقان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اسی انداز میں فرقان ہمارے نبی کو ملا. یہ پہلے نبی تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو اللہ نے ہر طرح سے مسائل عطا فرما کر فرقان دیا تھا. کیونکہ عقائد بھی تھے، اعمال بھی تھے، لیکن عقائد میں توحید فی الالوہیت والحاکمیت دونوں تھی. تو اس لیے جناب توحید کا ہر پہلو اور اخلاقیات کا ہر پہلو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوا. صریح دلیل ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے دلیل یہ آئی سیدنا موسیٰ اور ہارون کی. اب دیکھنا جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے ان کے بھائی حضرت ہارون، ان کے بھائی کو بھی بنایا تھا کام بٹانے والا. قرآن اپنے انداز کو نہیں چھوڑ رہا. یہاں انداز بتایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور یہاں پہلی دلیل دی تو انداز یہ اپنایا، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اس کا مطلب ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بوجھ بہت زیادہ تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بہت بڑا بوجھ بن رہے ہو. اور اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ان کے بھائی بھی ساتھ موجود تھے، ان کو بھی بڑی اذیتیں دی گئی. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. تو اس لیے دلیل کا رنگ بھی اسی طرح پیش کیا جس طرح کے مضمون صورت ہے کہ جس طرح تم اعتراض کرتے آئے ہو نا، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون جس طرح سنبھالتے رہے ان کو پتہ ہے کیسے اعتراض تھے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہم نے ان دونوں کو کہا تم جاؤ ایک ایسی قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور ہم نے ان کو دے مارا اکھاڑ کر، ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلیل فائنل ہوئی. ان پر اعتراض کوئی کام کیے تھے فرعون نے، واقعہ تفصیلی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں. جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہو، اسی طرح انہوں نے بھی اعتراض کیے تھے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. ہم نے ان کی جڑ بھی باقی نہیں رکھی تھی. تو اعتراض کرنے والوں تم بچو گے نہیں، دنیا میں بھی آزمائش آ سکتی ہے. اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ الانبیاء میں دوسری دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آئی تھی، اور یہاں پر دوسری دلیل سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت زیادہ ستایا گیا. 950 سال ان اعتراضوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے پیغمبر کو، اور پھر بھی وہ اللہ کی بات سناتے رہے، واعظ سناتے رہے.
سورۃ الفرقان میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ان کافروں کو دکھانے کے لیے لائی ہے کہ جنہوں نے اعتراض کے دروازے کھول رکھے ہیں اللہ کے نبی پر، خواہ مخواہ نہیں مانتے۔ قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم، ہم نے غرق کیا قوم نوح کو جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تھا یا ایک رسول کو جھٹلایا تھا؟ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اشارہ کر دیا تم اعتراض ایک نبی پر نہیں کر رہے، تمہارا اعتراض سارے انبیاء پر جا رہا ہے۔ جی کیس بڑا بن رہا ہے تم پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية، ہم نے ان کو بھی غرق کیا اور ان کو بھی بنایا لوگوں کے لیے نشانی، لوگوں کے لیے ہم نے ان کو نشانی بنایا۔ وجہ یہ ہے جی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ اسپیشل لگایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنایا تھا۔ ان کا آنے والا عذاب روئے زمین پر آیا تھا اور اتنا بڑا عذاب تھا کہ وہ پہاڑوں کو بھی لے ڈوبا، اتنی بڑی بڑی موجیں آئی تھی، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ تو اس عذاب کے تذکرے لوگوں کے سامنے اتنے واضح تھے، نشان آس پاس نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ ہے کتنا بڑا کائنات میں سیلاب آیا تھا جس نے پوری زمین کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا وجعلناہم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، یہ تو ہے دنیا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان گناہ ظالموں کے واسطے عذاب دردناک۔ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، عادی اور سمودی اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور اس کے درمیان بہت ساری جماعتیں، کلن ضربنا لہ الامثال، ہم نے ہر ایک کو پڑھ کر سنائی مثالیں، وکلن تبرنا تتبیرا، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا غارت کر کے، کلن تبرنا تتبیرا۔ یہ تو جی تیسری سیدنا ہود علیہ السلام، چوتھی سیدنا صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود، اور پانچویں اصحاب الرس کنویں والے۔ پانچ دلائل صراحتاً وقرونا بین ذلک کثیرا، یہ چھٹی دلیل جو نکلی آئی یہ اجمالی از جملہ اقوام سابقہ، یہ تو ہو گئے 6 دلائل یہاں تک۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے، تھوڑی فٹنگ کرنی ہے۔ پہلے اصحاب الرس کا معنی سمجھ لیں، یہ اصحاب الرس کون تھے؟ کنویں والے۔ بھئی کنویں کا تذکرہ تو آتا ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے، کیونکہ ان کا ایک کنواں تھا اور سورہ القصص میں آئے گی، تو عین ممکن ہے جی یہ وہ لوگ ہو۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ قوم شعیب کو اللہ نے اصحاب الایکہ بھی فرمایا ہے، سورہ شعراء میں آئے گا اصحاب الایکہ، اور سورہ قاف میں ہے کہ اصحاب الرس اور ہیں اور اصحاب الایکہ اور ہیں، آدم و سمود و اصحاب الرس، اور جس طرح آتا ہے واصحاب الرس و سمود، اور اسی طرح اصحاب الایکہ و قوم تبع، وہاں تذکرہ اس کا مطلب ہے اصحاب الایکہ اور ہیں اور اصحاب الرس اور ہیں۔ تو یہ اصحاب الرس جن کا واقعہ بھی اللہ نے نہیں بیان فرمایا اور اللہ نے اس کو دلیل نقلی بھی بنایا ہے، اس کی آخر وجہ تو اصحاب الرس جو ہے یہ اصحاب الاخدود کا اشارہ بھی قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی بڑی کھائیاں کھودی تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عین ممکن ہے اصحاب الرس ان کو کہا گیا ہو، کیونکہ ان کے اوپر آنے والا بھی امتحان بہت بڑی عبرت تھا، بہت بڑا نشان عبرت اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ کنویں والے لوگ، عجیب انداز ہوگا جی کوئی ان کے عذاب کا۔ اللہ کریم نے جو باتیں بیان فرما دی آمنا و صدقنا، اور جو بیان فرمائی اور ان کی تفصیل نہ بتائی یہ بھی اللہ کو منظور ہے نہیں۔ منہم من ارسلنا ومنہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ کے واقعات اللہ نے بیان کیے اور کچھ کے نہیں کیے، اور کچھ کے اجمالاً چھوڑ دیے۔ جس طرح اللہ پورے قرآن میں جو مرضی ہمیں سمجھائیں اور جس کا مطلب اللہ نہ بتائیں، اللہ قادر ہے، کر سکتے ہیں۔
تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہو، اسی طرح جس طرح ابھی مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آ رہا اور پوشیدہ ہے۔ مشرکین مکہ جو اعتراض کر رہے تھے تو اعتراض ان کا بھی کوئی حشر ہوا، تمہارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو دلیل تو پوری ہو گئی نا، ان کے ساتھ کچھ ہوا، اور عین ممکن ہے جی ان کے ساتھ جو ہوا ہو وہ اس انداز کا ہوا ہو جس طرح مشرکین مکہ اپنے انبیاء کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ، تو عین ممکن ہے جی انہوں نے بھی اسی طرح اپنے نبی کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اگلی آنے والی دلیل کو تو انتہائی مختصر کر دیا، پتہ نہیں کتنی قومیں آئیں جی، بہت ساری قومیں اور بھی آئیں، دلیل دی، ہر ایک کے ساتھ عجیب عجیب رنگ کی پکڑ آئی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ قوم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان پر آنے والا عذاب کا رنگ جو تھا قوم نوح کے عذاب کے رنگ سے بالکل مختلف تھا، لیکن دونوں میں وجہ مشترک تھی کہ دونوں غرق ہوئے، لیکن عذاب کا انداز مختلف تھا۔ اور جو عادی تھے، عادی انہوں نے کہا ہمارے قد بڑے بڑے، کم از کم ہم نہیں ڈوب سکتے جی، پھر ان پر اللہ نے ہوا چلائی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں کہ اس نے پٹخ پٹخ کر مارا۔ اور قوم سمود، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے پتھروں میں گھر بنائیں گے کہ ہمیں ہوائیں کچھ نہیں کہہ سکتی، پتھر کو نہیں اڑا سکیں گے تو ہمیں کہاں اڑائیں گے۔ تو انہی پتھروں کے اندر اللہ، پہاڑوں میں جو صدائے باز گشت ہوتی ہے وہ اور زیادہ خراب کرتی ہے اگر تیز ہو جائے تو، کیونکہ تیز آواز خراب کرتی ہے نا، اور ڈبل آواز آئے تو مزید تکلیف دے گی، تو اللہ نے ان پر آواز کا عذاب بھیج دیا، یعنی صیحہ، چنگاڑ، اتنی زور کی چنگاڑ تھی کہ اس کے جو آفٹر شاکس تھے نا، یعنی اس کی صدائے باز گشت آواز کی، وہ بھی تباہی کے لیے کافی تھی۔ چنگاڑ آئی اور اس نے تباہ کر دیا۔ تو فرمائی یہ تو ہم طرح طرح کے تمہیں دکھا رہے ہیں، اور اصحاب الرس پر جو عذاب آیا ہوگا وہ بھی پوشیدہ ہے، اور قرون بین ذالک کثیرا وہ بھی پوشیدہ ہے جی۔ تو تمہارے اوپر جو عذاب آئے گا پھر کسی اور رنگ کا ہوگا جو پوشیدہ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ سورہ قاف کے اندر ثمود کا تذکرہ بعد میں ہے اور اصحاب الرس کا تذکرہ پہلے ہے، اور سورہ الفرقان میں ثمود کا ذکر پہلے ہے اور اصحاب الرس کا تذکرہ بعد میں ہے۔ تو اب مضمون کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ وہاں مضمون قیامت کا بیان ہو رہا ہے، وہاں ایسی ہولناکیاں بیان کرنی ہیں جو لوگوں کے زیادہ تر سامنے ہوں۔ اصحاب الرس پہلے بیان کیا مختلف قوموں کے ساتھ، عادیوں کا بیان کر کے ایک اور بھی عذاب ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس طرح کے سمودیوں کو سمجھ نہ آیا کہ عذاب کوئی اور بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ نے سمودیوں کا تذکرہ چھیڑا، تو اسی طرح قیامت بھی آ سکتی ہے اور اچانک آئے گی، تمہاری سمجھ میں نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر انداز اپنایا کہ ہم بدل بدل کر بھی عذاب بھیج سکتے ہیں اور خفیہ عذاب بھی بھیج سکتے ہیں جو اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ لہذا اب اطمینان ہو گیا کہ سمود اور اصحاب الرس کی یہ ترتیب دو صورتوں میں الگ الگ کیوں ہے۔ او جی وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کتنے دلائل ہو گئے تھے جی؟ 6۔ اب یہ 7ویں آ گئی ہے دلیل نقلی، اور یہ آتے ہیں اس بستی پر جس کو بری بارش دی گئی تھی۔ وہ بستی قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ بری بارش یعنی پتھروں کا عذاب ان پر آیا تھا، بری بارش کا۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے؟ یعنی عجیب انداز ہے قرآن کا کہ اللہ نے اصحاب الرس اور بہت ساری بستیوں پر ہونے والے عذاب کا ذکر بھی نہ فرمایا، اور فرمایا کہ اچانک آ سکتا ہے، خفیہ آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ انہیں ہوش و حواس بھی نہیں تھے، جن پر پتھروں کی بارش آنی تھی ان پر ایسا عذاب آیا کہ صبح عذاب آنا ہے اور رات وہ بدماشیاں کر رہے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام و تسلیم کو تنگ کر رہے تھے جی، اور صبح کی گھڑی عذاب کی طے ہو چکی ہے۔ اسی بستی میں فرشتے آئے ہوئے ہیں جس بستی میں وہ بدماشیاں کر رہے تھے، اسی بستی میں آئے ہوئے ہیں رات کے وقت فرشتے، سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے بڑی بری بارش ہوئی۔ افلم یکونوا یرونہا، ان بستیوں کو یہ دیکھتے تو ہوں گے، دیکھتے تو ہیں، بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن ان کو جی اٹھنے کی امید نہیں ہے کہ جواب دہی کا خوف ہو۔ لکھ لو کہ
جواب دہی کا خوف ہو، بجائے اس کے کہ ان 7 دلائل سے یہ کوئی نہ کوئی عبرت پکڑ دے، بجائے اس کے کہ عبرت پکڑ دیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو بنا لیتے ہیں یہ مذاق، جس طرح کسی کے ساتھ بس مذاق ہی کرنا ہونا۔ اور کیا کہتے ہیں، أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ گھٹیا انداز کا اشارہ کر کے، گھٹیا، نعوذ باللہ، یہی ملا ہے اللہ کو، نعوذ باللہ، یہ ہے رسول۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر نہ جمے ہوئے بیٹھے ہوتے، اگر ہم اپنے معبودین پر ڈٹ کر نہ کھڑے ہوتے تو یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا۔ یعنی اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ لاجواب، ہمیں ڈیٹ بن کر بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ دلائل کا جواب تو نہیں ہے۔ ہاں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اے نبی کو گمراہ کہنے والو، نعوذ باللہ، ضرور پتہ چل جائے گا انہیں حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا، سب سے بڑا مذہب کے اعتبار سے گمراہ کون ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارائیت من اتخذ، وہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے الہ کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ یہ جی تفنن فی العبارت میں اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر۔ اب دیکھیں نا، یہ مقام ضم ہے، مقام مدح تو نہیں ہے نا، کہ آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، تو ظاہر ہے بری بات ہے نا، اپنی خواہش کو تو الہ نہیں نہ بنانا چاہیے، الہ تو ہمارا اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ معنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے بنایا ہے اپنے الہ کو اپنی خواہش، لفظی معنی تو یوں ہے نا، تو الہ جب اپنی خواہش بن جائے تو یہ تو بات اچھی ہوتی ہے نا، میری چاہت میرا اللہ ہو تو یہ تو اچھی بات ہے نا، میری خواہش میرا اللہ ہو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو مقام مدح ہونی چاہیے، لیکن ہے تو مقام ضم، تو اس لیے یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل میں ہے ارأیت من اتخذ ہواہ الہہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، بس اپنی خواہش میں جو آیا بس کرتا گیا، خواہش نے کہا نبی کی مخالفت کر تو نبی کی مخالفت کر ڈالی، خواہش نے کہا قرآن کو نہ مان تو نہ مانا، تو یہ بندہ اپنی خواہش کو الہ بنائے ہوئے۔ اچھا، تقدیم و تاخیر میں پھر نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے پھر یوں کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ تو ہو جانا چاہیے تھا نا کہ ارأیت من اتخذ ہواہ الہہ، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، تو مطلب یہ ہے مبالغتاً ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ الہ کو اپنی خواہش بنا لیا جاتا، لیکن کیا انہوں نے کیا ہے کہ خواہش کو الہ بنا رکھا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ان پر افانت تکون علیہ وکیلا، کیا میرے پیغمبر آپ ان کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ بڑا آسان معنی کیا جی حضرت شیخ الہند نے رحمہ اللہ، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کا ذمہ لے سکتے ہیں میرے پیغمبر؟ جو اپنی خواہش کو الہ سمجھتا ہو آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا ذمہ نہیں لیتا، کہ اتنا برا آدمی ہے اس کا ذمہ کون لے بھائی، یہ تو خود تباہی میں جا رہا ہے۔ لہذا ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، ام تحسبوا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان اکثرهم يسمعون او يعقلون کہ اکثریت آپ کی باتوں کو سن رہی ہے یا سمجھ رہی ہے؟ نہ میرے پیغمبر، یہ آپ کو سن تو رہے ہیں لیکن جانور بھی تو سنتا ہے نا انسان کی باتیں،
کہ سمجھتا نہیں ہے نا. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور ہیں جانور میرے پیغمبر، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور نافرمان تو نہیں ہوتا اور یہ مشرکین تو نافرمان بھی ہیں، سنتے ہیں پر یہ سمجھ نہیں رہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. کتنے دلائل عقلیہ گزر چکے تھے جی؟ ذرا گنے. پہلے دلائل کتنے گزر چکے تھے جی؟ دلائل نقلیہ نہیں، دلائل عقلیہ. پہلی دلیل تھی نزل الفرقان، دوسری تھی الذی لہ ملک السماوات، اور تیسری تھی تبارک الذی جعل فی السماء تبارک الذی جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. یہی تھی نا جی؟ 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، اور اب آ گئی تھی 5ویں الم تر الی ربک کا 10 اعتراض، 7 دلائل نقلیہ، اور یہ 5ویں دلیل شروع ہو رہی ہے جی، دلیل عقلی. کیا تم توجہ نہیں کی تو نے اے مخاطب؟ کیف مد الظل، کہ کیسے اللہ نے سائے کو لمبا کیا. اب یہ ترجمہ تو آسان ہے لیکن اللہ کی مراد تک اب آپ نے پہنچنا ہے جی. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ٹھہرائے رکھتا، جہاں سایہ ہے وہاں ہمیشہ سایہ رہتا، دھوپ نہ آتی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس پر راہ دکھلانے والا. سائے کو سورج راہ دکھلاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ سایہ سورج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہم نے سورج کو بنایا اور ساتھ اس کے روشنیوں کو بنایا، اس کی شعاؤں کو بنایا، اور اس کی وجہ سے سایہ کا آگے پیچھے کیا. جتنا سورج چڑھتا آ رہا ہے اتنا سایہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے. کیا تم نے توجہ نہیں کی؟ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، کہ سائے کو جب ہم پھیلا دیتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اپنی طرف یعنی کہاں چلا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، سائے کا وجود کہاں ہے یہ ایک اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ. قبضا یسیرا، اتنا آہستہ سایہ غائب ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ چل رہا ہے کہ کھڑا ہے، کیونکہ اچانک بندہ دیکھتا ہے کہ وہاں کھڑا ہے، اچانک دیکھتا ہے تو بڑی گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی جگہوں کو چھوڑ رہا ہے جی. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. اب اس دلیل سے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس کے رخ ہوں گے 2. اس دلیل کے رخ کتنے ہوں گے؟ ایک التفات الی النبی اور ایک التفات الی الکفار. میرے پیغمبر دیکھتے نہیں ہو، اللہ نے سورج کی وجہ سے ایک سایہ بنایا ہے. سائے کو اللہ دراز کرتا ہے اور سائے کو اللہ سمیٹ لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت سے چل رہا ہے، طاقت سے چل رہا ہے. سورج آتا ہے، روشنی پھیلتی ہے تو سائے سمٹ کر آتے ہیں. ان ساروں کو میں اللہ نے بنایا ہے، مشرکین کو، کفار کو، پوری روئے زمین کے انسانوں کو میں اللہ نے بنایا ہے. پھر جب فرقان آتا ہے، حق کی روشنیاں ڈالتا ہے تو یہ کفر و شرک کی ظلمات تھوڑی ہوتی جاتی ہیں. یہ ہم کریں گے. سورج جتنی مرضی کوئی سورج کو گالیاں نکالتا رہے، سورج نے سائے کو لے جانا ہے، ایک دفعہ آنا ہے اس نے ٹائم پر. اس کو جتنا مرضی اس کے ساتھ لڑائی کرتے رہو، کچھ ہونا ہے. جتنا مرضی آپ پر اعتراض کرتے رہے میرے پیغمبر، اسلام غالب آئے گا. یہ تو اللہ کا اپنی روشنی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور، اللہ کی روشنی ہماری پھونکوں سے بجھ جائے گی. نانا. تو یہ التفات ہوا دلیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور دوسرا التفات مشرکین کی طرف ہے، نبی پر اعتراض کرنے والے. یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا. احد الذی بعث اللہ رسولا. نبی پر اعتراض کرنے والوں، دیکھتے نہیں ہو سایہ بڑی نظر آنے والی چیز ہوتی ہے.
لیکن بالآخر دکھتا نہیں ہے، دکھتا وہی ہے جس کی وجہ سے سایہ آیا تھا۔ سایہ جتنا بھی لمبا ہو دکھتا نہیں ہے، دکھتی پھر وہی چیز ہے، نظر پھر وہی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے سایہ ختم ہوا تھا، پھر وہ روشنی سورج دلیل بن جاتا ہے۔ اے مشرکین، جس نبی کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو، نعوذ باللہ، پھر نظر کائنات میں یہی آئیں گے، تمہارے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اور دھل جائے گا سب کچھ، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی کا دین ہے، فرقان بن کر چمکتا رہے گا، حق اور باطل کو نکھیرتا چلا آئے گا۔ سورج اور سایہ یہ برابر کبھی بھی نہیں رہ سکتے، سورج ہوگا تو سایہ نہیں ہوگا۔ حق اور باطل کے درمیان جب قرآن آ کر فرق کرتا ہے نا فرقان، پھر باطل کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر حق ہی اپنے بسیرے ہر جگہ کر جاتا ہے۔ یہ جی وہ دلیل فٹ ہو گئی جی، یہ دلیل نمبر 5 تھی۔ اب دلیل نمبر 6 جی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، پہلے کو علم طرح سے تعبیر کیا، اب اس کو علم طرح سے نہیں، انداز تبدیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ سورج اور سایہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، اس سے جو فوائد حاصل ہوئے کہ اللہ نے جب سائے کو لمبا کیا بنایا رات، اور رات کو تمہارے لیے بنایا اوڑھنا، سائے کے بھی فائدے ہیں تمہیں مل رہی ہیں، لہذا مشرکو تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، فضول نہیں بھیجا، کوئی نہ کوئی فوائد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنے فائدے کرنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے، تم نبی کی اطاعت میں آ جاؤ تمہیں فائدہ ہوگا، جس طرح سائے کو اللہ نے فائدہ مند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور التفات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ سایہ نقصان دہ چیز نہیں ہوتا میرے پیغمبر، یہ جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں نا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بنے گے، بلکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو، یہ آپ پر اعتراض کرتے جائیں گے اور اللہ آپ کی شان قرآن میں بیان کرتا جائے گا، تو پھر یہ بڑھتے جائیں گے رتبے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے رات کو اوڑھنا، اور نیند کو بنایا ہے آرام، اور دن کو بنایا ہے اٹھ نکلنے کو۔ سورہ الفرقان میں اس دلیل نمبر 7 کا کیا مطلب فٹ کیسے ہوگی؟ الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے، حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح صبح کا اٹھنا اور رات کا نیند کرنا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، یا پھر صبح ہوتی ہے یا پھر رات ہوتی ہے، کبھی بھی تو اللہ نے انداز بھی وہی اپنایا ہے۔ درمیان میں وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو درمیان میں رکھا ہے آرام کرنے کے لیے، اس میں مقابل صرف وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا کو دونوں کا بنایا، رات کا اور نیند کا، کہ جب بندہ سویا ہوا ہو تو جاگتا نہیں ہے، اور اگر جاگ رہا ہو تو وہ سویا ہوا نہیں کہلاتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، کون اللہ؟ علم تر الی ربک کا انداز اور تھا، وہی اللہ کہ کون سا اللہ، اور جس کی باتیں ہو رہی ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان الذی لہ ملک السماوات والارض تبارک الذی جعل لک خیرا من ذلک جنات، یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی اللہ ہے جس نے رات کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے چلائی ہوائیں، بشرن خوشخبری کی غرض سے، بین یدی رحمتی ہی کے سامنے کہیں نہ کہیں رحمت ہے۔ اللہ نے بارشیں اس لیے نہیں چلائی کہ بارش آ رہی ہے، نہیں، بارش چلائی ہے، ہوائیں اس لیے چلائی ہیں تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے کہ کہیں نہ کہیں بارش ہوئی ہے۔ اچھا جی، بارش جہاں بھی ہونا ساتھ والے علاقوں میں فائدہ ہو جاتا ہے جہاں ہوا چل کر جا رہی ہوتی ہے، کیوں جی؟ وہ باقاعدہ ویکسینیشن کا کام کرتی ہے جی، جس طرح ہمارے ہاں بارش ذرا سی علاقوں میں آ جائے نا تو ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ ہواؤں کو خوشخبریاں بنا دیتا ہے، بارش تو ہے ہی صحیح لیکن ہوائیں بھی خوشخبریاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا، جس طرح ہمارے علاقے میں یہ کالا باغ ہے، یہاں پر اگر پہاڑی پر بارش ہو جائے تو عموماً ہوا یہاں سے چلتی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ گرمیوں میں بارش آئی
تو گرمیوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر سردیوں میں وہاں بارش ہو جائے تو خوش ہم ہو رہے ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ وہاں کی ہوا تو یہیں آئے گی نا، تو ہم کم از کم ٹھیک ہو جائیں گے جی۔ تو یہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، یعنی آسمان کی جانب سے، من السماء یا بلندی سے ہم نے نازل کیا ماءً طَهُورًا، پانی پاکی حاصل کرنے کا، پانی پاکی حاصل کرنے کا ہم نے نازل کیا۔ ابھی دلیل کیسی بنے گی؟ ابھی دلیل تام نہیں ہو رہی، ذرا دیکھنا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس سے آباد کریں بنجر شہر کو، زندہ کرے مرے ہوئے شہر کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور پلائیں اس کو، مما خلقنا، اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سارے جانور، یعنی جانور صرف کہتے تو انعام وہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا انعام وہ جو تمہیں نظر نہیں آتے، مما خلقنا ہماری مخلوق میں بہت سارے ہیں جی۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے آدمیوں کو ہم یہ پانی پلا دیتے ہیں۔ اور جی یہ دلیل کیسی بن جائے گی کہ ہوائیں آئیں خوشخبریاں لاتی ہیں، غمیاں دھل جاتی ہیں، فرقان۔ اور اسی طرح پاکیوں کا پانی آتا ہے، ناپاکیاں چلی جاتی ہیں، فرقان۔ اسی طرح بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، بنجر اس کا ہونا، میت ہونا اس کا ختم، اور اس کو زندگی مل جاتی ہے، فرقان۔ اور وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، بہت سارے چوپاؤں کو ہم پلاتے ہیں، پیاس ختم، سیرابی آ گئی، فرقان۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو، اس کا مطلب ہے بہت ساروں کا کہا، ساروں کو نہیں کہا، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر پانی کی پابندی ہوگی، قید پڑے ہوں گے، پانی پی نہیں سکتے ہوں گے، یا ان کی پانی پر پہنچ نہیں ہوگی، کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس لیے اناسیہ کثیرہ فرمایا۔ وَأَنَاسِيَّ، بہت سارے ایسے بیمار ہوں گے جن پر پانی کی پابندی ہے، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے پلایا، پیاس ان کی ختم ہو گئی۔ یہ بھی تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کو ایک چیز کافی تھی۔ تبارک الذی، اب دوبارہ خیر دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے لیے خیروں کا کتنا بندوبست کیا، سایہ خیر بنتا ہے، سورج خیر بنتا ہے، رات خیر بنتی ہے، نیند دن سارا خیر بنتا ہے، ہوائیں خیر بنتی ہیں، پانی خیر بنتا ہے۔ اسی طرح تمہاری پیاس بجھانے کے لیے کام آنے والی چیزیں خیر بنتی ہیں، تمہارے جانور پانی پئیں گے تو تمہارے لیے دودھ کا انتظام ہوگا، سواری کا انتظام ہوگا، یہ ساری خیریں دینے والا اللہ۔ تو تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والا بھی اللہ، خیر بھی کسی کے چھو میں نہیں، کسی کے پاؤں میں نہیں، برکت دینے والا اللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ کتنے دلائل ہو گئے جی؟ یہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، یہ 8ویں تھی نا، 7ویں تھی۔ 7 دلائل کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، حالانکہ دلائل آگے بھی آئیں گے، لیکن قرآن کے سمجھانے پر قربان، دلائل ابھی آئیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے ان لوگوں کے درمیان، ان دلائل کو تقسیم کیا ہے، پھیر پھیر کر لائے، تقسیم کیا ہے ہم نے ان کو، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ کوئی سوچ کا مادہ ان میں پیدا ہو اور یہ ساتھ اعتراض نہ کریں۔ یہ 7 دلیلیں گزری نا، تاکہ یہ 7 دلیلیں بھی آئیں اور 7 دلائل بھی دیے، عقلی اور نقلی دونوں دلائل، تاکہ کچھ تو سوچ کا مادہ پیدا ہو۔ دیکھو ہم نے قوموں کو پیدا کیا، ان کو تباہیوں میں بدلا، تباہیوں میں ڈالا، ان 7 دلائل کو 7 اقوام پر پورا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔
دیکھو وہاں اصحاب الرس کا تذکرہ بھی تھا، تو پانی کا تذکرہ یہاں بھی ہے، اور اسی طرح قوم عاد و سمود کا تذکرہ تھا، دن کی روشنیوں کا، ہواؤں کے چلنے کا تذکرہ تھا، اور سب سے پہلے تو یہ ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا، تو اس لیے سایہ اور دھوپ کا ذکر بھی کیا۔ تو البتہ اشارہ کر دیا کہ یہ 7 دلائل جو ہم نے تمہیں دی، ان کو ذرا سوچو نا، مزید کچھ سوچ پیدا ہو جائے مزید۔ تو ہم نے تھوڑا سا سوچا تو ہمیں پتہ چلا پیچھے 7 دلائل گزرے جی۔ تو اب یہ اعتراض کرنے والے اللہ کے نبی پر احد الذی بعث اللہ رسولہ، یہ نبی ملتا ہے، تھوڑا سوچ کا مادہ پیدا ہو جائے گا کہ جو اللہ اتنی پاور رکھتا ہے وہ کسی کو بھی نبی بنا سکتا ہے۔ فَلَا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، دیکھا کہ تم نے ذرا سوچ کا مادہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ہم نے ایسی چیزیں بھیجی ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہو، ایک نبی ہم نے بھیجا ہے، ہم چاہتے تو ہر بستی میں نبی بھیج دیں، پر ساروں پر اسی طرح تم انگلیاں کھڑی کر دیں کہ اس کو کیوں بھیجا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا، لیکن ہم نے اپنی مرضی کے تابع ہیں، کبھی ایک بھیجا، کبھی 2 بھیجے، کبھی کسی بستی میں 3 بھیجے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، سو کافروں کا کہنا مت مان۔ اچھا کافروں کا کہنا مانتا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کریم کیوں فرما رہے ہیں لا تطع، یعنی ان کے اعتراضوں کو بے وقت سمجھ جی۔ کسی کا اعتراض سن کر بندہ جواب کے درپے ہو جاتا ہے، جواب ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، کافی ٹائم صرف ہو جاتا ہے جی۔ کہ ان کے اعتراضوں کے پیچھے نہ بھاگو، ان کے اعتراضوں کو بے وقت سمجھو، ان کو اگنور کرو، توجہ بھی نہ کرنا ان کے اعتراض۔ فلا تطع الکافرین کا یہ مطلب، نہ توجہ کرنا میرے پیغمبر کافروں کے اعتراضوں کی، نہ ان کے پیچھے چلنا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور مقابلہ کر ان کا بڑے زور سے۔ یہ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے یہ کہنا کہ جی ہم ان لڑائیوں میں نہیں پڑتے جی، ہم جو بھی ہو رہا ہے ہم بس الگ تھلگ رہتے ہیں، یہ خلاف ورزی ہے اللہ کے احکام کی جی۔ آدمی اپنی عزت پر تو رسک لے لیتا ہے کہ نہیں، اور مقابلہ کرتے ہیں، میری عزت پر کسی نے بات کی ہے جی، اپنے گھر کے دفاع کے لیے مارنے مرنے پر تل جاتا ہے، تو یہ احکم الحاکمین کی عزت کی بات ہو رہی ہے جی۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس لیے بھائی لغو باتوں کی طرف یا غیر منصوص مسائل کے اندر جھگڑنا نہیں چاہیے خواہ مخواہ، کیوں جی جہاد کبیر کا ہمیں حکم ملا ہے جہاں واضح قرآن کی باتیں ہیں۔ وجاہدہم بہ، اس کتاب کے ذریعے بہت بڑا، جہاں ذرا سی نص کی بات آ گئی نا تو ہم نے ٹھیک ٹھاک ایکشن لینا ہے، چاہے اپنوں کا کیوں نہ ہو، تو وہاں پورا ایکشن لینا چاہیے، کیوں جی دلیل قرآن سے ثابت ہے، بس پھر تو جھگڑ جانا چاہیے۔ مرزا قادیانی نے قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کیا؟ ایک کا بھی نہیں کیا، آدھی آیت کا انکار کیا جی۔ تو پھر ہم نے خوب سٹینڈ لے لیا ہے کہ نہیں لے لیا؟ تو اسی طرح جی جاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض کو بھی لغو سمجھنا ہے لیکن دفاع بھی پورا کرنا ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، وہی اللہ ہے جس نے چلائے ہیں 2 دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دریا ہے کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے۔ 2 دریا چلائے تو 2 دریاؤں کا پانی بھی عجیب ہوتا ہے، اور 2 سمندر چلائے جی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہاں سمندروں کا ذکر ہے اور یہاں دریاؤں کا ذکر ہے، کیونکہ سمندر دونوں جو ہے نا ان کا پانی پینے لائق نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ فلٹر کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں بحرین دریا ہونا ان میں سے کسی کا پانی پینے لائق تو ہوتا ہے نا، دوسرا ایک ایسا بھی چشمہ ابل سکتا ہے دریا جس کا پانی پینے لائق نہیں ہوتا، کوئی زمین کی ایسی چیزیں اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں، تو یہاں دریاؤں کا تذکرہ ہے۔ دیکھو 2 دریا اللہ نے چلائے، عجیب عجیب ان کے پانیوں کے ذائقے، کہیں تو پیا جا سکتا ہے اور کہیں کھارا پانی ہے، ملح اجاج ہے،
وجعل بینہما برزخا، اور اللہ نے ان کے درمیان ایک پردہ، حالانکہ دونوں زمین سے آ رہی، دونوں زمین کی، وہاں سے اگر اس دریا کے ساتھ اگر زمین میں بور کرو تو پانی، اور دوسرے دریا میں دور چلے جاؤ وہاں بور کرو تو اور جی، وہاں کہیں کھارا ہے تو کہیں میٹھا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور بنایا ہے ان کے درمیان پردہ اور آڑ روکی ہوئی۔ ایک پردہ بھی ذکر کیا اور آڑ روکی ہوئی۔ پردہ بنایا کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا، تو یہ ان کے درمیان یہی ٹچ نہ ہونا یہ پردہ ہے، یہ نظر آیا ہے۔ لیکن پردہ بھی ایسا ہے کہ نفس پردہ نظر نہیں آتا، صرف ان کا نہ ملنا نظر آ رہا ہے جی، آڑ نظر نہیں آ رہی۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اس لیے کہ یہاں کوئی آڑ ہے جو روکی ہوئی ہے ان کو، آپس میں ان کو ملنے نہیں دے رہی۔ تو دیکھا حق اور باطل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب فرقان آ جائے نا، پھر حق اور باطل مل کر نہیں چل سکتے، کوئی ان کا جوڑ، کوئی ان کا اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ فرقان آ گیا ہے، حق آ گئی ہے۔ اچھا جی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ دیکھا جی، اللہ کے قرآن کو سمجھانے پر قربان جی، کہ اللہ نے پانی سے انسان بنایا، پھر دو رشتے ایسے کیے، دونوں اپوزٹ، دونوں مخالف، کوئی بنائے نسل اور کوئی بنائے سسرال، حالانکہ دونوں پانی کی پیداوار ہے۔ وجعل بینہما فجعلہ نسبا، کہیں تو بنایا نسب یعنی رشتہ داری چلائی، اور کہیں ہے سہرن، سسرال بنایا۔ دیکھو جی، دو درمیان فرق ڈالا، تو دلیلوں کا انداز بھی اسی طرح آ رہا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب قادر ہے۔ یہ تو صرف اتنی چیزیں، کتنی دلیلیں ہو گئی جی؟ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ 8ویں دلیل ہے۔ تو 8 دلیلوں کے بعد فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب تو کچھ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابتدان بھی فرمایا ہے جی، 9ویں دلیل ہے، صحیح کر کے گنتے ہو رہے جی، کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ چلو یہاں نتیجہ تو دلیل ہے جی، آپ کا ٹائم بھی پورا ہوا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا